اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، السلام علیکم محترم حضرات۔ اللہ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس کا انعام و احسان ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان عطا فرمایا۔ ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھنا یہ بہت فائدے کی چیز ہے۔ اس کے دنیاوی اور جسمانی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں، آخرت کا فائدہ بھی ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے روحانی فائدے بھی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہم کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ روزہ میں آدمی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا ایک مقررہ وقت تک یہ انسان کی صحت کے لیے اور تندرستی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ چنانچہ بعض بڑے ملکوں میں جن کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، وہاں پر ڈاکٹر لوگ بعض مریضوں کو بھوکا رکھتے ہیں، ان سے فاقہ کرواتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ چیز انسان کی صحت کے لیے اور جسمانی تندرستی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو روزہ رکھنے سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کو صحت اور تندرستی حاصل ہوگی اور اس میں زیادتی ہوگی۔ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں، بہت زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں، وہ بیمار بھی بہت ہوتے ہیں، ان کا ہاضمہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو بسیار خوری اور زیادہ کھانا یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حکیم صاحب نے مدینہ شریف میں آ کر کے اپنا دواخانہ لگایا، دواخانے کی دکان کھولی، اور وہاں پر وہ بہت دنوں تک انتظار کرتے رہے کہ ان کے دواخانے میں کوئی مریض آئے، لیکن کوئی مریض ہی نہیں آیا۔ تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ تو صحابہ اکرام نے بتلایا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے کہ کم کھاؤ، اس لیے ہم کم کھاتے ہیں، زیادہ نہیں کھاتے۔ تو کم کھانے سے لوگ بیمار نہیں ہوتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ جس میں کھانے کو کم کر دیا جاتا ہے اور وقت مقرر کر دیا جاتا ہے کہ سحری کے وقت کھاؤ، دن میں نہ کھاؤ، اور پھر افطار کے وقت کھاؤ، تو اس کی وجہ سے انسان کی صحت کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ظاہری فائدہ ہے، اور اس کے علاوہ روحانی فائدے بھی ہیں اس کے۔ روحانی فائدہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر آدمی کھانا جب بہت زیادہ کھاتا ہے، دور حاضر میں جگہ جگہ ناشتے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کہیں سے سموسہ کھا لیا، کہیں سے کچوری کھا لی، کہیں سے کچھ اور ایسی چیز کھا لی، بہرحال یہ کہ دن بھر آدمی کھاتا رہتا ہے، تو جسمانی طاقت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے اس کا اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کی روح کمزور ہو جاتی ہے، اور یہ جو جسم طاقتور ہو گیا، جب یہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ روح اس کو روک نہیں پاتی ہے۔ روح اتنی کمزور ہو گئی کہ اس کو نہیں روک پاتی۔ اگر وہ غصہ کرتا ہے تو اچھلتا ہے، کودتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، اور روح اس پر کنٹرول نہیں کر پاتی۔ اسی طرح سے اگر وہ کوئی غلط کام کرے، کسی غیر محرم کو دیکھے، کسی غیر محرم کو چھیڑے، تو روح اس کو نہیں روک پاتی، کیونکہ جسم طاقتور ہو گیا اور روح کمزور ہو گئی، تو روح اس کو روک نہیں پاتی۔ لیکن جب آدمی کھانا کم کر دے گا رمضان کے اندر، اور قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرے گا، اللہ کا ذکر زیادہ کرے گا، اور اللہ تعالی سے تعلق جوڑے گا، تو اس کی روح طاقتور ہو جائے گی۔ جب اس کی روح طاقتور ہو جائے گی تو اس کے لیے گناہوں سے رکنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، فلا یسخب، تو شور شغب نہ کرے وہ، ولا یرفس، اور بے حیائی کی باتیں نہ کرے، فإن صابہ احد، اگر اس کو کوئی گالی بکے، او قاتلہ، یا اس سے کوئی جھگڑا کرے، فلیقل انی صائم،
تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی میرا تو روزہ ہے۔ آج کل ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کے لوگوں پر دادا گیری کرتے، دھوس جماتے کہ تم کو معلوم نہیں میرا روزہ ہے۔ حالانکہ یہ بات جو ہے آدمی کو روزہ رکھ کر کے لوگوں پر دھوس نہیں جمانا چاہیے اور غصہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے، تم کو معلوم نہیں کہ میرا روزہ ہے، میں روزے میں غصہ کر سکتا ہوں، ایسا نہیں۔ بلکہ روزہ تو غصے کو ختم کرنے کے لیے ہے، روزہ تو آدمی کی اصلاح کے لیے ہے، روزہ تو آدمی کو نیک بنانے کے لیے ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا آدمی جو تم کو گالی بک رہا ہے اور جھگڑا کر رہا ہے اس سے بھی جھگڑا نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ آدمی غلط کام نہ کرے، برے کام نہ کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹی باتوں کو نہ چھوڑے، غلط باتوں کو نہ چھوڑے اور غلط کاموں کو نہ چھوڑے روزہ رکھ کر بھی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ ہم کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے، اس لیے رکھوایا گیا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اور روزے کے اندر ایک طرح سے لگام لگا دی جاتی ہے، جیسے گھوڑے پر لگام لگا دی جاتی ہے اور جدھر اس کو سوار چلانا چاہتا ہے وہ ادھر ہی چلتا ہے، اور آنکھوں کے آس پاس پردے لگا دیے جاتے ہیں کہ اس کو ادھر ادھر کی کوئی چیز نظر نہ آئے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو گناہوں سے بچنے کا حکم فرمایا اور برائیوں سے بچنے کا حکم فرمایا، تاکہ اللہ تعالیٰ جدھر ہم کو لے جانا چاہ رہا ہے ادھر ہی ہم جائیں اور غلط راستے پر نہ جائیں۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں جب دامن کیا جاتا تھا، یعنی بال جو گیہوں کی ہوتی ہے اس میں سے دانہ نکالا جاتا تھا، تو بہت سارے پولے اور جو گیہوں کے ڈھیر ہیں لا کر کے کھلیان میں لگا دیے جاتے تھے اور کھلیان میں دامن کیا جاتا تھا، یعنی اس کے اوپر بیل کو چلایا جاتا تھا۔ بہت سارے بیل چلتے تھے، آس پاس گھومتے تھے اور اس کو روکتے تھے تاکہ بالوں میں سے دانہ نکل آئے۔ تو ان بیلوں کے منہ میں موچھیکا لگا دیا جاتا تھا تاکہ وہ اس کو کھائیں نہیں، صرف گھومتے رہے اس کے اوپر۔ تو ایک طرح سے ہم کو روزہ رکھوا کر کے حرام کاموں سے، برائیوں سے موچھیکا لگا دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو تب کھاؤ، اس سے پہلے نہ کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند ہے کہ جب آدمی افطار کے لیے بیٹھتا ہے اور سامنے کھانا رکھا ہوا ہے دسترخوان پر اور کھا نہیں رہا، اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ افطار کا وقت ہو جائے گا تب افطار کریں گے، اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں، فرشتوں کے سامنے ذکر فرماتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرے بندوں کو کھانا سامنے رکھا ہوا ہے لیکن میری اجازت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی خاص رحمت اس وقت متوجہ ہوتی ہے بندوں کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالی افطار کے وقت خاص طور سے دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے روزہ ہمیں اہتمام سے رکھنا چاہیے، اس میں ہمارے لیے صحت اور تندرستی کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور روحانی فائدہ بھی ہے کہ اس سے روح طاقتور ہوتی ہے اور اس سے نیکیوں کی طرف نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے اور برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔